اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، یعنی مشاہدہ کرنے والا بنا کر، تاکہ اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر اور بر وقت ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے۔ آج اس پر تیسرا درس۔ لفظ شاہد کے مختلف معنی بیان ہوئے، تو ایک معنی اس کا ہے مشاہدہ کرنے والا، یعنی دیکھنے والا۔ اس کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور بر وقت ڈرانے والا۔ یہ دو صفتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، دو شانیں ہیں، مبشر اور نذیر، اور اس کا مشاہدے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ خوشخبری کس کی سنانی ہے؟ خوشخبری سنانے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ خوشخبری سنانی ہے جنت کی، جو کہ ایمان اور نیک اعمال کا نتیجہ ہے، جو کہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ جنت جو ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے بنائی گئی۔ ہر نبی مبشر ہے، ہر نبی نذیر ہے، اللہ کے انعامات کی خوشخبری سنانے والے بھی اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈر سنانے والے بھی، ہر نبی۔ لیکن کسی کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ یہ شان و عظمت ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، یہ عطا فرمائی ہے کہ جس چیز کی آپ نے خوشخبری سنانی ہے، جس چیز سے ڈرانا ہے، پہلے اللہ نے اس کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بھی سیر کرائی اور دوزخ بھی دکھا دیا، جس کا ذکر تفصیل سے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ سرکار جنت میں بھی تشریف لے گئے، جنت میں سارا اس کا ماحول دیکھا، پھر دوزخ بھی دیکھا، مختلف سزائیں ہوتی دیکھی، پھر آپ نے سوال کیے، جواب ملے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو مشاہدہ کرنے والا، خوشخبری سنانے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی اہل ایمان کو خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد یہ دو جو کام ہیں، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اس کے نتیجے کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ اہل ایمان کو فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر نبی کو، اے لوگوں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ جو یہ بات سمجھ جائے گا حضور کے سمجھانے سے، نبی کے سمجھانے سے، جس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اس میں اس کی نعمت و انعامات ہیں، اس میں شوق پیدا ہوگا، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، اللہ کو مان لے گا۔
اور کوئی اس قسم کا شوق اگر نہیں رکھتا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر اللہ پر ایمان نہ لایا، اور ایمان جن جن چیزوں پر لانا ضروری ہے ان میں سستی اور کوتاہی ہو گئی، ایمان نہ لایا، تو پھر اللہ کا قہر و غضب بھی ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی ہے، پھر دوزخ میں بھی جلنا ہوگا۔ ان چیزوں کو اس لیے واضح کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ فائدہ ہمارے لیے، یہ فائدہ ہے کہ ہمارے ایمان کا بندوبست فرمایا، ایمان کا بندوبست فرمایا ہے، نبی کو یہ شان اور عظمتیں عطا فرما کر ہماری طرف بھیجا تاکہ حضور سمجھائیں اور لوگ ایمان لے کر امن میں آ جائیں۔ جو ایمان لے آیا اور جس نے ایمان کے تقاضے پورے کیے وہ اس دنیا میں بھی امن میں ہو گیا اور آخرت میں بھی امن میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، تاکہ تم ان کی مدد کرو، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میرے حبیب کی مدد کرو۔ یہ مدد جو ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کے محتاج ہیں، ہماری مدد کے محتاج نہیں، لیکن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنی ہے نا مسلمان نے، اپنے آقا کی جو خدمت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مدد کرا دی۔ اللہ پاک نے نبیوں سے بھی یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ پاک نے انبیاء سے عہد لیا۔ یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں، اے میرے نبیوں، عالم ارواح میں یہ بات ہو رہی، تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور وہاں تمہیں رسالت اور نبوت کا منصب عطا کر دوں، تم اپنے وقت کے نبی بن جاؤ۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آ جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی۔ کسی نبی کے زمانے میں بظاہر حضور تشریف تو نہیں لائے، لیکن ہر نبی نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی شریعت کی تعریف اور آپ کا تعارف جو ہے ہر نبی کرواتا چلا گیا ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم نے ان کے مشن کی مدد کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی مدد کا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو اپنی ذات پر نافذ کرنا اور لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ ہے ذمہ داری، یہ ہے اللہ کے دین کی مدد۔ اسی طرح اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے تاکہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو۔ مدد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا، یعنی دین کو سمجھنا، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ذہن عمر گزر جاتی ہے لیکن دین کو پوری طرح سمجھنے اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح عمل کرنے کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور اپنی اولادوں کو بھی نہیں سمجھتے اس ضرورت کو کہ ہم ان کو دین کی طرف لگائیں اور دین ان کو سمجھائیں۔
اس پر ابھی اس معاملے میں بھی ہم بہت ناکام ہیں۔ لہذا اس کا پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا نبی کریم علیہ السلام نے، کل راع مسئول، پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی ہوگا اپنی متاحتوں کے بارے میں۔ تو سربراہ گھر کا، گھر والے اس کی متاحت ہیں، اس سے یہ پوچھا جائے گا ہاں اگر ان کے حقوق میں کمی کی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں تکلیف میں رکھا، کیوں زیادتی کی ان کے ساتھ، اور بالخصوص یہ کہ تم نے ان کو دین کیوں نہیں سمجھایا، دین کے راستے پہ کیوں نہیں چلایا۔ ایک جگہ پہ جیسے نبی کریم علیہ السلام، اللہ پاک نے قرآن دین میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بات میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، گھر والوں کو یا رسول اللہ کیسے بچانا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بات سے اللہ نے تمہیں جس کا حکم دیا ہے خود بھی کرو اور گھر والوں کو بھی کرواؤ۔ گھر والوں سے کروانے کی ذمہ داری بھی سربراہ پہ آ گئی، اور جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے خود بھی رک جاؤ اور اہل خانہ کو بھی وہ نہ کرنے دو، یہ ذمہ داری ہے۔ تو جب یہ ذمہ داریاں بندہ ادا کرنے لگ جائے گا تو گویا کہ وہ حضور کی خدمت میں لگ گیا، یہ جو حکم ہے اللہ کا وہ پورا ہو گیا کہ وَتُوَدِّرُوا ہو، تم آپ کی مدد کرو، یعنی آپ کی شریعت کی مدد کرو۔ شریعت کی مدد کیا ہے؟ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنانا اور گھر والوں کو بھی شریعت پر چلانا اور شریعت کی بات آگے پھیلانا۔ ابھی بھی اس کچھ سکیں رہتی ہیں انشاءاللہ جن پہ آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام